ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ موت کے بعد کی حقیقت کا پتہ قیامت کے دن ہی چلے گا، اور اس روز کے برتاؤ کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ دنیا میں اعمال کس نوعیت کے کیے گئے ہیں۔ جو شخص مصیبت کو اپنے لیے آزمائش سمجھے وہ ایسے وقت میں صبر کا دامن تھام کر رکھتا ہے، جبکہ جو شخص مصیبت کو برڈن سمجھے وہ غلط کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس دولت کم ہے لیکن اس کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق گزر رہی ہے تو یہ ایسے شخص کی زندگی سے بہتر ہے جس کے پاس دولت تو بہت ہو لیکن اس کے دن اور رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھرپور ہوں۔ کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان کا مقام یہ ہے کہ اس نے گناہوں سے توبہ نہ کی ہو اور موت اسے آن پکڑے۔ سب سے زیادہ شرمندگی کا مقام یہ ہے کہ قیامت کی تیاری نہ کی جائے، جبکہ قیامت کا آنا برحق ہے، اور راہ سے بھٹکنے کی سب سے بدترین صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو ہدایت مل چکی ہو اور اس کے باوجود وہ بھٹک جائے اور گمراہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینے کو ترجیح دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو شخص غصے کی حالت میں برا برتاؤ کرنے کی بجائے اس غصے کو پی جائے اور تحمل سے کام لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان کو اجر سے نوازیں گے۔ جس شخص نے شیطان مردود کی بات کو مانا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے سزا اور عذاب پا کر ہی رہے گا۔ جن باتوں پر ہمیشہ ایمان رکھنا ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، قرآن کریم ہمارے لیے رہبر ہے، خانہ کعبہ ہمارے لیے اب قبلہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی عادات اس دنیا کے تمام لوگوں سے بہترین ہیں۔ جتنی بھی باتیں کی جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ان میں بہترین ہے، اور جتنی بھی کتابوں کو پڑھ لیا جائے ان میں بہترین تحریر قرآن کریم کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو واحد مانتے ہوئے کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرتے رہنا۔ قرآن کریم جس کام کی اجازت دے اسے کرنا، اور جس کام سے روکے اس سے خود کو باز رکھنا۔ ہر دن کے آغاز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے انسان، اس دنیا کے فائدے والے مال و متاع سے کہیں بہتر تمہارے لیے وہ مال ہے جو بھلے کم ہو لیکن اس کی وجہ سے تمہاری آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ جو شخص اس دنیا میں دکھاوے کے لیے نیک اعمال کرتا رہا ہوگا تو ایسے شخص کو اس دکھاوے کا صلہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں ملے گا۔ اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کچھ ایسے کرنی چاہیے کہ اگر نفسا نفسی کا عالم بھی آ جائے اور ہر جانب کفر اور بدی کا غلبہ ہو تو ایسے وقت میں بھی تمہارا نفس تمہیں بدی اور کفر کی جانب مائل نہ ہونے دے۔ جس شخص نے اپنے دنیاوی معاملات میں بہتری لانے کی کوشش کی تو ایسے شخص نے اپنی آخرت کے معاملات کو خراب کر لیا، اور جس شخص نے اپنے دنیاوی معاملات کی جانب توجہ نہیں دی لیکن آخرت کی تیاری میں مگن رہا
تو ایسے شخص کی دنیا تو خراب ہوئی لیکن آخرت سنور گئی۔ اگر کوئی شخص اپنے وقت کو ایسے گزار رہا ہے کہ نہ تو وہ دنیا کے کسی عمل کو کرنے میں مصروف ہے اور نہ ہی آخرت کی تیاری میں مشغول ہے، تو ایسے شخص پر میں ناراض ہوتا ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے نفس کو گناہوں سے پاک فرما دیں تو یہ ایسی سرداری اور بلند مرتبے سے بہتر ہے جس کو پا کر تم اپنی ذمہ داری کو ٹھیک سے سر انجام نہ دے پاؤ۔ اس دنیا سے اچھے لوگ کوچ کر چکے ہیں اور اب صرف برے اور باطل پر مبنی لوگ ہی باقی ہیں۔ سو آج کے دن اگر تم کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ کبھی بھی اپنے دوست کی اپنے لیے محبت کو ماپنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یہ سوال اپنے دل سے کرو، کیونکہ جو احساسات تمہارے دل میں اپنے دوست کے لیے ہوں گے وہی خیالات تمہارا دوست بھی تمہارے لیے رکھتا ہوگا۔ اگر کوئی شخص تمہارے پاس جھوٹ اور باطل پر مبنی معاملہ لے کر حاضر ہو تو اسے اپنانے سے انکار کر دینا، بھلے وہ شخص تمہارا قریبی عزیز یا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی سچ پر مبنی کتاب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز تقویٰ کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے لیے شکر گزار رہو، کیونکہ شکر گزار رہنا نصف ایمان ہے۔ اس دنیا کو ہمیشہ ایک عارضی ٹھکانہ سمجھتے ہوئے ایک مہمان کی مانند یہاں اپنا وقت گزارو۔ ایسا کرنے سے تمہیں یاد رہے گا کہ مہمان ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، آخر کار اسے اپنے حقیقی گھر چلے ہی جانا ہوتا ہے، اور جو چیزیں اپنے عارضی قیام کے دوران استعمال کے لیے لی ہوں انہیں واپس کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص بھی خود کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھتا ہے، اصل میں اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بلائی دی گئی ہے، اور جو شخص بدی اور شر کے کاموں میں الجھا ہوا نظر آئے تو اسے ایسے معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پھنسایا گیا ہے۔ اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچان لوگے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کو جان لیا تو تمہارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف بیٹھ جائے گا، اور اگر تم علم حاصل نہیں کرتے تو تمہاری طبیعت میں غرور اور تکبر کے انحصار مستقل بسیرا کر لیں گے۔ بہترین دولت یہ ہے کہ تمہارے نفس کے پاس ایمان اور شکر گزاری کی دولت موجود ہو، اور تمہارے سامان میں سے بہترین یہ ہے کہ تمہاری طبیعت میں تقویٰ کا انحصار موجود ہو۔ جو شخص اپنی ذات کی تشہیر اور اپنے نام کو دنیاوی بلند مرتبہ تک لے جانے کے لیے کوشش کرے تو ایسے شخص کو اللہ ذلت سے دوچار کریں گے، اور جو شخص اللہ کا خوف دل میں رکھے ہوئے اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کرے تو ایسے شخص کو اللہ عزت اور بلند مرتبے سے نوازیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے مال میں سے کچھ حصہ ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو یہ اس کے لیے بدترین کھانا ہے۔ کسی بھی شخص کے گناہوں میں مبتلا ہونے کی یہ نشانی ہی بہت ہے کہ جب اسے گناہوں سے باز رہنے کو کہا جائے تو وہ یوں کہے کہ تم اپنی فکر کرو اور میری بات چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ جنت میں داخل ہونے کے لیے 8 دروازے بنائے گئے ہیں، جنہیں کبھی کھولا جاتا ہے اور کبھی بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بھی بند نہیں کیا جاتا، اور وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ لہٰذا کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے مایوس مت ہونا،
اور نیک اعمال کو جاری رکھنا تاکہ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم کسی شخص سے اپنی ضرورت کو بیان کرو تو یہ ضرور خیال رکھو کہ اتنا زیادہ نہ مانگ لو کہ اگلے شخص کے لیے تمہاری ضرورت کو پورا کرنا مشکل ہو جائے، اور یاد رکھو کہ تمہارے نصیب میں جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے وہ کسی بھی حال میں تمہیں مل کر رہے گا۔ جو شخص اپنے ذمہ لگائے گئے کاموں کو احسن طریقے سے سر انجام نہ دے پائے وہ شخص دوسرے لوگوں سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور جو شخص لالچ سے کام لینے والا ہو وہ شخص کبھی بھی اپنی تقدیر میں عنایت کردہ مال سے خوش نہیں ہو سکتا۔ گفتگو کا موضوع سنجیدہ ہو یا مزاح سے متعلق ہو، جھوٹ بولنے کی اجازت کسی بھی حال میں نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ ایک برائی ہے اور اس کی وجہ سے مزید برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم اگر کسی بچے کو کوئی چیز دلانے کا وعدہ کرو تو اسے بھی لازمی پورا کرو۔ اگر تمہارے دل کی آنکھ معاملات کو دیکھنے سے قاصر ہو، یعنی کہ نیکی اور بدی کے بیچ فرق نہ کر پائے، تو یہ اندھا پن سب سے برا ہے۔ دین اسلام میں امانت داری کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ مثال یوں سمجھو کہ جیسے کسی مسلمان کی جان بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ویسے ہی اس کے مال کی ایمانداری کے ساتھ حفاظت بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے پاس حق پر مبنی بات لے کر آئے تو اسے مان لینا، بھلے اس شخص کے ساتھ تمہاری ذاتی طور پر دشمنی ہی کیوں نہ ہو، یا وہ شخص زمانے میں بدنام ہی کیوں نہ ہو۔ جس بات کی جانب تمہارا دل اشارہ کرے تو بہتر معاملہ یہ ہے کہ اس پر یقین کرو اور شک سے گریز کرو، کیونکہ شک کرنا انسان کو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ خود کو غیر محرم عورتوں سے دور رکھو، کیونکہ شیطان عورتوں کا سہارا لے کر ایک باعمل انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ جوانی میں قدم پھونک پھونک کر رکھو کہ جوانی اور پاگل پن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سود کی کمائی سے ہمیشہ خود کو محفوظ رکھو کہ یہ بدترین کمائی ہے۔ جو شخص خود پر آنے والی مصیبت پر شکوہ نہ کرے اور صبر سے کام لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بڑا اجر موجود ہے۔ نماز ادا کرنا ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، اور اس کی مثال ایک پیمانے کی سی ہے۔ جو شخص اس پیمانے کے معیار پر پورا اترا وہ شخص کامیاب ہو گیا، اور جو اس کے معیار پر پورا نہ اتر پایا وہ ناکام ہو گیا اور عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ جو شخص اپنی طبیعت میں تکبر کو شامل کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص دنیا کو محبوب کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں ہی اتنا الجھا دیتے ہیں کہ وہ دنیا سے تنگ آ جاتا ہے۔